شان میری ہے کہ غلام رسول ہوں، اللہ کے رسول پہ پڑھتا درود ہوں، اللہ کے رسول پہ مولانا محمد مبارک وسلم علیہ نہ جانے کتنا روپیہ ہر سال، ہر مہینہ، ہر دن ایسا خرچ ہوتا ہے جو دین کے نام پر تو ہوتا ہے مگر دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ جاؤ مزاروں پہ عرسوں کا حال لو، وہی چادر 56 دفعے بک کر کے وہی آتی ہے دکان پہ اور وہی چلنے چلی جاتی ہے، سارا پیسہ مجاوروں کی گوٹ ہوتا ہے۔ ہماری اماں نے منت مانی ہے کہ وہ چادر چڑھائیں گے، یہ کون سی منت ہے بھائی؟ یہ کوئی منت نہیں ہوتی کہ چادر چڑھائیں گے، یہ کوئی منت نہیں ہے، شریعت سے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم چادر چڑھائیں گے۔ میں آپ کو بتا دوں، ہماری مائیں بہنیں سنتی ہو تو غور فرمائیں اس بات پر، یہ کوئی منت نہیں ہے۔ اگر منت ہی ماننا ہے نا تو پھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جیسی منت مانگ لے، میں چل کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ حسنین بیمار ہو گئے، حسنین بیمار ہو گئے، امام حسین کی طبیعت علیل، امام حسن کی طبیعت علیل، ناساز، علاج، دوائیاں، طبیبوں کو دکھانا، جب زیادہ پریشان ہوئی نا تو حضرت فاطمہ نے پھر منت مان ڈالی، سبحان اللہ۔ منت کیسی تھی معلوم ہے؟ اے پروردگار میرے شہزادوں کو شفا دے دے، میں 3 روزے تیری بارگاہ میں رکھوں گی، سبحان اللہ، میں روزے رکھوں گی تیری بارگاہ میں۔ حسنین شفا یاب ہو گئے، حضرت فاطمہ نے منت پوری کرنے کی غرض سے روزے رکھنا شروع فرمائے، لیکن حالات آپ کو معلوم ہے کیسے تھے؟ ایک ایک کھجور پہ 3 دن کی زندگی بسر ہو رہی تھی، اللہ اکبر، ایک ایک کھجور پہ 3 روز تک آپ اکتفا فرما رہی تھی۔ منت پوری کرنے کے لیے آپ نے روزے رکھنے شروع فرما دیے، اللہ اکبر، روزہ شروع فرمایا، سحری کا بمشکل کوئی انتظام ہوا، افطاری کا وقت قریب آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دیکھا نہ گیا، باہر نکلے اور کچھ انتظامات کیے، مزدوری کی یا کچھ بھی انتظامات کیے، تھوڑا جولا کر کے حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، فاطمہ لو اس کی روٹی بنانے کی تیاریاں کر دو۔ حضرت فاطمہ ہے روٹی بنانے کی تیاریاں کر رہی ہے، وقت افطار قریب آ رہا ہے، حسنین پاس میں ہے، علی پاس میں ہے، آپ کی یہ خادمہ پاس میں ہے، چند روٹیاں بنائی گئی اور چند روٹیوں کو بنا کر وقت افطار دسترخوان پہ سجا دیا گیا ہے۔ دروازے پہ کسی نے دستک دی ہے، لا اللہ کے نام پہ میں کئی روز کا بھوکا ہوں، پریشان حال ہوں، میں مسافر ہوں، اجنبی انسان ہوں، میں شہر میں غریب ہوں، میری مدد کر دو۔ ہم نے سنا ہے جو مصطفیٰ کا گھر ہے، ہم نے سنا ہے کہ جو شہزادی کا گھر ہے، اس گھر سے کوئی کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ نے جب سائل کی اس آواز کو سنا ہے، فقیر کی اس آواز کو سنا، فوراً حضرت علی کو حکم دیا، حضرت علی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، علی یہ دسترخوان کا کھانا اٹھاؤ اور اس پریشان حال انسان کو دے دو، اس محتاج انسان کو دے دو، اس غریب انسان کو دے دو، اللہ اکبر۔ فاطمہ کے آگے سے چند روٹیاں اٹھا لی گئی ہیں اور چند روٹیوں کو اٹھا کر باہر دروازے پہ کھڑے سائل کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ سائل نے دعا دی ہے اور اپنا راستہ ناپا ہے، وقت افطار قریب ہے اور پانی کا قطرے ہاتھ میں ہے، پانی کے گلاس سے فاطمہ روزہ افطار کر رہی ہے، حسین پاس میں ہے، اللہ اکبر۔ وہ گھرانہ جو سارے جہان کو، سارے زمانے کو روٹیاں تقسیم کر رہا ہے، آج افطار کا وقت قریب ہے، اس کے دسترخوان پر سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے۔ اے لوگوں، اپنی بیٹیوں کا نام فاطمہ بعد میں رکھنا، اپنے بچوں کا نام بعد میں رکھنا، اپنے بیٹوں کا نام حسن و حسین بعد میں رکھنا، اپنے بچے کا نام علی بعد میں رکھنا، اپنے بچوں کا نام ام کلثوم بعد میں رکھنا۔ اگر تمہیں اپنے بچوں کو مصطفیٰ کا دیوانہ بنانا ہے تو پہلے انہیں فاطمہ کی سیرت پڑھا دو، پہلے انہیں حسین کا سجلہ پڑھا دو۔ اگر حسن و حسین کی زندگی تم نے اپنے بچوں کو صحیح معنی میں سکھا دی تو یاد رکھو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔
तुम क्या समझते हो कि इस दुनिया की जिंदगी में तुम्हारा सिर्फ इतना ही हक है कि अच्छे खाने खा लेना, अच्छे मकानात में रह लेना, अच्छी ट्रैफिक के साथ में सफर कर लेना, अच्छी सुविधा के साथ जिंदगी जी लेना? नहीं नहीं, तुम्हारा सिर्फ इतना हक नहीं है, बल्कि तुम्हारा हक ये है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम अच्छे लोग हो, लोगों को अच्छाइयों का हुक्म दो, बुराइयों से रोकते रहो। जब इस नियत से आप अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह कदम कदम बरकतें तुम्हारा तबाब करती हुई नजर आएंगी। पहला रोजा है फातिमा का कंप्लीट हो गया पानी से, मुसल्ला बिछा दिया है रब की बारगाह में, सजदे शुक्र अदा कर रही है, अल्लाह अकबर। और दूसरे रोजे का नंबर आ गया, अब सहरी में कुछ नहीं है, चूंकि जब इफ्तारी में कुछ नहीं था तो फिर सहरी में कहां से आया? दूसरा रोजा बगैर सहरी का पानी के जरिए से फातिमा ने शुरू फरमा दिया है। दूसरा दिन आया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इम्तिहान ले रहा है कि मेरी बंदी फातिमा, मुस्तफा की शहजादी फातिमा, अली की बीबी फातिमा कहां तक साबित कदम है। मगर याद रखो तारीख गवाह है फातिमा के खानदान का और मुस्तफा के चश्मो चराग का। जब जब वक्त ने इम्तिहान लिया है, वक्त हार गया है, खानदान मुस्तफा जीत गया है। दूसरा रोजा रखा है फातिमा ने, अल्लाह अकबर। दूसरे दिन की तैयारी हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमा रहे हैं। दूसरा रोजा आया, वही वक्त इफ्तार का है और साइल की आवाज फिर से कानों में आ गई है, अल्लाह अकबर। जैसे ही साइल की आवाज आई, जो दिन भर में खाना इकट्ठा किया था, तैयार किया था, फौरन साइल को दे दिया गया, अल्लाह अकबर। दूसरा रोजा भी कंप्लीट हो गया, न सहरी में कुछ है, न इफ्तारी में कुछ है। तीसरा रोजा भी कंप्लीट कर लिया गया, पानी पर पानी पीकर, एक एक खजूर के दाने को खाकर फातिमा अपनी मिन्नत पूरी कर रही है। हमें अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माँ को, अपने घरों की खवातीन को ये बताना जरूरी होगा कि अगर मन्नतें मांगना है तो फिर रब के सजदे की मन्नतें मांग लिया करो। अगर मन्नतें मांगना है तो फिर रोजे की मन्नत मांग लिया करो। अगर मन्नतें मांगना ही है तो फिर नफल नमाज की मन्नतें मांग लिया करो। अल्लाह की इबादत भी हो जाएगी, मुस्तफा की इताअत भी होगी। हमारा कीमती पैसा हमारी माँ बहनों के जरिए, हमारे नौजवान लोगों के जरिए, हमारे बुजुर्गों के जरिए से ये कीमती सरमाया हम ऐसी जगहों पर, इन रास्तों पे खर्च करते हैं जिनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। 50-50 चादरें हैं, इधर चढ़ाई जाती हैं, इधर उतार कर फिर मार्केट में नए सिरे से बेची जाती हैं। अगर इसमें जर्रा बराबर भी झूठ है तो आप मेरी बात का जवाब पेश करें। यकीनन इस बात में जर्रा बराबर झूठ नहीं है। अरे मसाहिब मज़ार पर 50 चादरें डालने से बेहतर है किसी गरीब के सर पर तू एक दुपट्टा डाल दे, जिंदगी कामयाब हो जाएगी, आखिरत कामयाब। क्यों अपनी दौलतों को बर्बाद कर रहे हो? क्यों अपनी इज्जतों को बर्बाद कर रहे हो? क्यों अपने अकीदों को खराब कर रहे हो? अगर तुम्हें अपने अकीदों को बचाना है, अगर तुम्हें अपनी इज्जतों का जरा भी लिहाज है, अगर तुम्हें अपनी कमाई हुई इस कीमती दौलत से जरा भी प्यार है तो इसे रायगा ना करो। हाँ, अगर खर्च करना ही है, अगर तुम्हारे पास पैसा ही है तो जाओ किसी मदरसे का जायजा लो यार, जाओ किसी मस्जिद के मुअज्जिन का जायजा लो, जाओ किसी मस्जिद के इमाम का हाल पूछ लो। 1 घंटे की तकरीर का 1 लाख रुपया ये कौम देने को तैयार है, मगर 1 महीना नमाज पढ़ाने वाले इमाम को 5000 देने को तैयार नहीं है। कहाँ है तेरी खैरत? कहाँ है तेरी हया? कहाँ है तेरी शर्म? जो इमाम हर लम्हा, हर वक्त, हर लम्हा तेरे साथ है। अगर इज्जतें करना है तो इमाम की कर ले, अगर इज्जतें करना है तो आलिम दीन की कर ले, अगर तुझे अकीदतें रखना है तो आलिम रब्बानी से कर ले। तू जहां भी कामयाब हो जाएगा, वहां भी कामयाब। लेकिन हमें इस चीज का जर्रा बराबर भी लिहाज और ख्याल नहीं है। हम वो करेंगे जो हमें अच्छा लगे।
مولانا کی کیا، وہ تو شیختے ہی رہتے ہیں، ان کا کام ہے تقریر کرنا. لیکن یاد رکھیں ہمارا کام تو ہے تقریریں کرنا، لیکن یاد رکھو کل قیامت کا دن ہوگا. اگر تم نے آج اپنے اماموں کو، اچھے عالم دین کو، مدرسے کے طلبہ اعظام کو عزت و وقار کی نگاہ سے دیکھا تو انشاءاللہ کل قیامت میں تمہیں جنت میں لے جانے کا سبب بھی یہی بنیں گے انشاءاللہ. ہر کام کی ڈیل ہے. الامان والحفیظ، الامان والحفیظ. ہمیں نبی کی نعت سننا ہے، ہم نبی کی نعت سننا چاہتے ہیں، 50,000 روپے پہلے اکاؤنٹ میں ڈالو تب ہم نبی کی نعت سنائیں گے. ہمیں مصطفیٰ کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنی ہے، نبی کی سیرت سیکھنی ہے تو صاحب 1,00,000 روپے اکاؤنٹ میں ڈالو تب ہم نبی کی باتیں تم سے کریں گے. ارے شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی کسے؟ انہیں نہیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کو کہ جنہوں نے یہ راستے کھولے ہیں، ان لوگوں کو جنہوں نے یہ راستے کھولے ہیں نبی کا نام لینے کے لیے، نبی کی نعت پڑھنے کے لیے، نبی کی بات بتانے کے لیے، نبی کا دین آگے بڑھانے کے لیے. یہ کام اتنا مشکل ہے کہ اب قوم کو اتنا قیمتی سرمایہ خرچ کرنا پڑے گا. لیکن ظلم بالائے ظلم صرف قوم کا ہے جو اپنے امام کی ایک نہیں سنتی ہے، جو اپنے قائد کی ایک نہیں سنتی ہے، جو اپنے رہنما اور رہبر کی ایک نہیں سنتی ہے تو ان کی جو اس قوم کو تباہ و برباد اور لوٹنے پہ آمادہ ہے، ہمیشہ تباہ و برباد کرنے کے لیے اس قوم پر تلے ہوئے، اس کی یہ قوم بھی سنتی ہے. بات صحیح کہ نہیں؟ ہمیں بھی اماموں کی تقریر اچھی نہیں لگتی، ہمیں اچھی وہی لگتی ہے، ان کا کوئی دوش اس میں نہیں ہے. میں کسی کا نام لے کر، میں کسی سماج کو ٹارگٹ بنا کر ہرگز نہیں. الامان والحفیظ الحمدللہ میں بھی اسی سوسائٹی کا ایک حصہ ہوں. اللہ کا احسان عظیم ہے کہ میں بھی تقریریں کر لیتا ہوں، سمجھا لیتا ہوں، دین کی باتیں بتا دیتا ہوں. مگر اللہ کرے اس دن موت آ جائے کہ جس دن میں اس دین کو اپنی معاشی زندگی کا ذریعہ اور اس دین کو اپنی تجارت سمجھنے لگوں، اللہ اس سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لے. کبھی نہیں. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں دو. کبھی بھی اس تم تک اللہ تعالیٰ وہی کام لے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں دو. اب بہت سی باتیں ہیں جو اس ٹاپک پہ میں آپ سے کر سکتا ہوں، لیکن وقت چونکہ تنگ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور چندہ